پاناما کا جو زمانہ ہے اب وہ پرانا ہو چکا ہے اور پاکستانی سیاست میں آج کل جو گونج ہے وہ ہے براڈ شیٹ کی۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں طرف سے لفظی گولہ باری جو ہے وہ عروج پر ہے۔ براڈ شیٹ کے سربراہ کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ، یہ سب کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے؟ کون بے گناہ ثابت ہوا؟ سچ اور جھوٹ کے درمیان تفریق کرنا اس وقت مشکل ہوا بیٹھا۔ بالکل، سال 2000 میں پرویز مشرف نے براڈ شیٹ نامی کمپنی کو ہائر کیا تھا اور 200 سیاستدانوں، بیوروکریٹس، تاجروں اور افسروں کے نام دیے گئے تھے اور یہ طے پایا تھا کہ کمپنی پاکستانیوں کے چوری شدہ پیسے کی کھوج لگائے گی اور یہ کھوج لگا کر یہ براڈ شیٹ کمپنی جو ہے اس گورنمنٹ کو جو اس وقت تھی سابق صدر پرویز مشرف اور نیب اس وقت نیولی فارمڈ تھی، پرویز مشرف صاحب نے بنائی تھی، تو ان کی مدد کری۔ لیکن جب پرویز مشرف کو حکومت بنانے کے لیے سیاست دانوں کی ضرورت پڑی تو BCO نام فہرست سے نکالنے کے لیے براڈ شیٹ کو درخواست کی گئی اور براڈ شیٹ تحقیقات بند کرنے پر راضی نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنا کمیشن بھی مانگا تو نیب نے 2003 میں ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ ختم کر دیا۔ براڈ شیٹ نیب کے خلاف عالمی ثالثی عدالت میں چلی گئی اور عدالت نے براڈ شیٹ کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ نیب کو 4 ارب 38 کروڑ روپے جرمانہ بھی کر دیا گیا ہے۔ نیب کے وکیل لیگل فرم کو فیس ادائیگی اور سود کے بعد یہ رقم 7 ارب 18 کروڑ روپے تک پہنچ جائے گی۔ ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم اتنی ایسی ڈیلز کرتے ہی کیوں ہیں کہ بعد میں ہم نے ایسے بھی دیکھا کہ اور بھی کئی معاملات ہیں جس میں عالمی عدالت میں لوگ گئے اور ہمیں وہاں پر بھی نقصان ہوا، ہمیں جرمانے ادا کرنے پڑے۔ بہرحال پور ڈیسیجن میکنگ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت کی گئی جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان یا مفاد کی سیاست۔ یہاں پر بھی دیکھا کہ جب خود کو ضرورت پڑی تو پھر ان سیاستدانوں کے نام نکالے جو کہ 20% آپ نے براڈ شیٹ کو دینا تھا، جو کہ انہوں نے ریکوری کرنی تھی، وہ 20% ظاہر ہے وہ ان کو ان کا شیئر نہیں ملا، وہ اپنی کارروائی بھی پوری نہیں کی تو وہ عالمی عدالت میں چلے گئے جس پر ان کے حق میں فیصلہ بھی آ گیا۔ تو بہرحال اصل حقائق کیا ہے، براڈ شیٹ مقدمے میں کون جیتا کون ہارا، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہوں گے سابق پروسیکیوٹر نیب اور نولی کے رہنما محمد زبیر صاحب بھی موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے محمد زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، سر آپ نے وقت نکالا۔ سر مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو نون لیگ تو براڈ شیٹ کے الزامات پر بھلے عدالت میں نہ جائے مگر شہزاد اکبر صاحب نے مریم اورنگزیب کے خلاف 50 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا ہے اور مسلم لیگ نون قانونی محاذ پر اس کا کس طرح دفاع کرے گی؟ مصری صاحب ہیں، ان کے بقول اب سچ ہے جھوٹ ہے جو بھی ہے اسی سے ایشو ہوا ہے نا براڈ شیٹ سے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ شہزاد اکبر صاحب آئے تھے 2019 میں اور انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ کو میں نیا کانٹریکٹ دینے کے لیے تیار ہوں اور اگر آپ 50% کٹ دیں گے جو بھی آپ انویسٹیگیٹ کر کے نکالیں گے۔ یہ مصری صاحب نے ان کے اوپر الزام لگایا and he is a sitting minister and he is responsible for conducting the accountability in the country۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جا کے لندن میں مصری کے خلاف کیس کریں، ہم کس چیز کا کیس کریں؟ ایک سٹنگ منسٹر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر جو اکاؤنٹیبلٹی سے ظاہر ہے اس کے اوپر اتنا سنگین الزام ہے کہ کٹ، تو بھائی آپ جواب دینا کہ آپ نے کٹ مانگا تھا، یہ انویسٹیگیشن آپ پر ہونی چاہیے، کس پر ہونی چاہیے؟ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ کرپشن کے خلاف ہیں، ان کے وزیر کے خلاف، اور انہوں نے وزیر اعظم بھی ہمارے ماشاءاللہ ایسے ہیں، نہ ان کو انہوں نے دیکھا نہ سنا نہ پڑھا کہ یہ کیس کیا ہے، انہوں نے ٹویٹ کر دیا اٹھا کے۔ تو ایک ہی چیز ہے جو اس میں وہ شامل ہے جس پر وہ پیپر لے رہے تھے شہزاد اکبر کل یا پرسوں کہ جی 2012 میں انہوں نے کہا کہ جی CEO براڈ شیٹ نے کہ کوئی سم ڈار آئے تھے اور انہوں نے نواز شریف کے بہاف پر، اینڈ ہی سیز ریپیٹڈلی allegedly because there is no confirmation کہ نواز شریف نے بھیجا تھا۔ حالانکہ ان موضوع سے پوچھیں مصری صاحب سے کہ 2003 میں بقول ان کے ایگریمنٹ کینسل کر دیا تھا حکومت پاکستان نے، تو 2003 میں جب ایگریمنٹ کینسل کر دیا تھا تو 2012 میں نواز کیوں کسی کو بھیجے گا کہ جی اس کو آفر کرے کہ وہ ہمیں چھوڑ دے انویسٹیگیٹ نہ وہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے 2012 میں، اور اگر کر بھی رہے تھے تو وہ تو اپنی مرضی سے کر رہے ہوں گے حکومت پاکستان۔ اچھا زبیر صاحب، کعبہ مصری کے پہلے انٹرویو کے بعد جو دیگر انٹرویوز اب سامنے آئے ہیں اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نواز شریف کے مبینہ رشتہ دار کا بھی ذکر ہوا ہے، جس کے بعد نون لیگ کافی محتاط ہے اور محتاط باتیں کر رہی ہے اس بارے میں، اس پر کامنٹ کیجیے گا، اور لندن ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کی بھی کچھ تفصیلات شیئر کیجیے گا۔ انہوں نے دکھائی تھی اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اردو میں بات کی تھی جو ان allegedly ان صاحب نے ڈار صاحب نے بتایا تھا کہ جی وہ نواز شریف سے بات کر رہے ہیں، تو وہ تو اس کو اون کر بھی نہیں رہے ہیں
اور ہم تو پھر بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کر لیں نا، انویسٹیگیشن کر لیں. لیکن 2000 میں کانٹریکٹ کس نے دیا؟ مشرف صاحب نے دیا. 2003 میں کینسل کس نے کانٹریکٹ کیا؟ مشرف صاحب کی حکومت تھی. 2018 میں اکارڈنگ ٹو موسفی صاحب، شہزاد اکبر صاحب اور ایک سینئر آفیسر پاکستان کے allegedly وہاں ادھر ان سے مل کے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ہم ایک نیا کانٹریکٹ دیں گے اور کوئی $1 بلین ہے جو شاید آپ نکال سکتے ہیں، تو اس کا 50% کٹ دیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ حق، اور انہوں نے منسٹریل کمیٹی بنا دی ہے عمران خان صاحب انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہ جی وہ نواز شریف نے جو کرپشن کی تھی، اور جو براڈ شیٹ والے نے تو نواز شریف. اور دوسری سب سے اہم بات پھر اس کے بعد جو ریسنٹ واقعات ہیں 2-3، ایک تو یہ ہے کہ جی انہوں نے ٹرائی کیا کہ جی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کو اٹیچ کروایا جائے. لنڈن ہائی کورٹ نے وہ ڈسمس کر دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی نون لیگ اس پر یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ ہم بری ذمہ ہو کے بالکل کہے گی اگر میرے خلاف یہاں یا آپ کے خلاف اگر کوئی انویسٹیگیشن کر رہا ہے، چاہے وہ بینک ہے جس کا پیسہ میں نے دینا تھا یا کوئی اور ہے، اور وہ کورٹ جاتا ہے کہ جی اس کی پراپرٹی محمد زبیر کی پراپرٹی اٹیچ کی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹ اگر آرڈر دے دیتا ہے اٹیچ کرنے کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ پراپرٹی کے تھرو ریکور کیا جائے گا وہ پیسہ جو کہ ایک کرپٹ پریکٹس سے ہوا ہے. تو جب کورٹ نے کہا اٹیچمنٹ، زبیر صاحب یہ بھی کہے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ عدالت نے کہا ہے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس نواز شریف کے ہیں اس لیے اٹیچ نہیں کیے جا سکتے. انہوں نے یہ نواز شریف صاحب کا تو یہ کچھ یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ اٹیچمنٹ اس کا نہیں بنتا. دوسری چیز یہ ہے کہ کورٹ نے یہ بھی کہا ساتھ میں کہ $25 ملین جو 400 کروڑ روپے بنتے ہیں وہ انہوں نے کہا ان کو دینے کے لیے حکومت پاکستان کو، یہ عمران خان کی حکومت کے دوران. اور انہوں نے کوئی آئے بائیں شائیں کیا تو انہوں نے کورٹ چلے گئے. کورٹ نے پاکستان ہائی کمیشن کے اکاؤنٹس کو فریز کر کے ڈپلومیٹک امیونٹی واپس لے کے وہاں سے پیسے نکلوا لیے. 400 کروڑ روپے وہ کس کا پیسہ ہے؟ 650 کروڑ مشرف صاحب نے ضائع کیے تھے پہلے، اور 400 کروڑ انہوں نے. 1000 کروڑ سے زیادہ پاکستانی قوم کے پیسہ نکل کے ایک مشرف صاحب کے دور میں اور ایک عمران خان. ٹھیک ہے محمد زبیر صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. اس معاملے پر کچھ قانونی رائے جو ہے وہ بھی جان لیتے ہیں. نیب کے سابق اسپیشل پروسیکیوٹر شاہ خاور صاحب نے ہمیں ویڈیو لنک سے جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں. شاہ خاور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائے گا کہ براڈ شیٹ کے سربراہ کے انٹرویو کے بعد نواز شریف کے خاندان اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے بارے میں ایک مرتبہ پھر سے خبریں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے آئی ہیں، آپ بھی نیب کے ساتھ منسلک رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ الزامات کی موجودہ گونج جو ہے اس صورتحال میں کس حد تک ریلیونٹ ہے؟ یہ ان کے کیسز جو ہے وہ تو ان کی مطلب کہ اس کے بارے میں تحقیقات تو بڑے عرصے سے ہو رہی ہیں، اور اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں اور یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے بارے میں جو صورت آ رہی ہے، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی ریلیونٹ نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں میاں نواز شریف صاحب کو سزا دے رکھی ہے، اور ان کی جرمانے کے ساتھ ساتھ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہے ان کی ضبطگی کا بھی حکم صادر ہو چکا ہے، جس کی اپیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے. تو اب یہ جو کمپنی ہے اب اس میں کیا خدمت کر سکتی ہے اس کے بارے میں کہ اگر اس وقت اس کے بارے میں اطلاعات فراہم بھی کریں گے تو وہ تو ہماری اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تو اس کو ان کے خلاف فیصلہ دے چکی ہے، اور اب تو ان کی ضبطگی کا بھی آرڈر ہو چکا ہے. اچھا خاور صاحب، وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ براڈ شیٹ کو شریف خاندان کی جانب سے رشوت کی پیشکش کے حقائق سامنے آنے چاہیے. دوسری جانب نون لیگ اس میں شہزاد اکبر پر الزامات لگا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک اس طرح کے الزامات کی تحقیقات کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ جو بھی الزام لگتا ہے اس کی تحقیق تو بالکل ہونی چاہیے. وزیر اعظم نے اگر یہ کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے الزام لگایا تو اس کا ایک میکینزم ان کو خود بنانا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ نیب کا یا ہماری جو ایجنسیز ہیں یا پروسیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں یا لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کا دائرہ کار برطانیہ تک تو نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی اگر انہوں نے کارروائی کرنی ہے تو وہ برطانوی حکومت کو جو ہے انہی کو ریکویسٹ کرنی پڑے گی، ان کی پروسیکیوٹنگ ایجنسیز کو جو ہے وہ آن بورڈ لینا پڑے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رہ کے یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا تجربہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جیسے اس کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوا اور ہمیں
اتنا زیادہ مالی نقصان جو ہے وہ اور مالی جو ہے وہ ان کو وہ کمپنسیٹ کرنا پڑے گا مالی طور کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں توجہ اس بات پہ دینی چاہیے کہ جو پاکستان میں انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس میں واضح ثبوت اکٹھے کریں جن جن کے خلاف ہے، اور ان کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس یا کورٹس آف لا میں جو ہے وہ پیش کریں، ان کے خلاف جرم ثابت کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کی بلیم گیم سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے. شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے. اگر کہیں پر الزامات لگتا ہے، کسی پر الزام لگتا ہے تو اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، سو دیٹ جو الزام لگانے والا ہے اس کے کیا حقائق ہے، جس پر الزام لگ رہا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، وہ دنیا کے سامنے آ سکے. بالکل. اور اگر ہم اپنی سیاست کی بات کریں، ملکی سیاست کی بات کریں، تو اس سیاست کا آئی تھنک اب یہی سسٹم ہے، یہ ایسے ہی چلے گی کہ ایک ہوتا ہی بلیم گیم ہے. ایگزیکٹلی ایک پارٹی الزام لگاتی ہے، دوسری اس کا جواب بھی الزام سے دیتی ہے، شکوہ جواب شکوہ، اور اسی طریقے سے معاملہ جو ہیں وہ چلتے جاتے ہیں.